حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت بھی کی۔ 6 مہینے کے بعد یہ خلافت آپ نے 3 شرطوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی، اور اس کے بعد آپ نے ان کے دستے حق پرست پر بیعت بھی فرمائی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ ابھی تو خلیفہ حضرت امیر معاویہ ہی ہوں گے، ان کے وصال کے بعد یہ خلافت حضرت امام حسن کو سونپ دی جائے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حجاز، مدینہ اور عراق کے لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی مواخذہ، کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے جو قرض ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے۔ ان 3 شرطوں پر خلافت حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسن نے دے دی اور آپس میں صلح ہو گئی۔ اس طریقے سے حضور کا وہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حسن کے دست پاک سے بنی خلیفہ رسول رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ۔ ناظرین کرام، اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باطل پرست یا باغی ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلافت کیوں دی؟ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش نبوت میں تربیت پائی ہے، گردن تو کٹا دیتے مگر کبھی بھی کسی باطل پرست کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی بدبخت حضرت امیر معاویہ کو نااہل قرار دے تو یہ الزام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے گا کہ آپ نے کسی نااہل کو خلافت کیوں دی، امت کا باگ و ڈور کسی باطل پرست کے ہاتھ میں کیوں دی۔ تو یہ الزام جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے گا، جبکہ اس وقت حضرت امام حسن تنہا بھی نہیں تھے اور کمزور بھی نہیں تھے، بلکہ 40,000 سپاہیوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حضرت امام حسن کے دستے حق پرست پر بیعت بھی کر چکے تھے۔ لہذا آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، امیر معاویہ باغی نہیں ہے، امیر معاویہ باطل پرست بھی نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ تمام مومنوں کے ماموں، کاتب وحی، صحابی رسول، محب اہل بیت، ہادی، مہدی، عادل اور حق پرست تھے۔ کوئی انہیں برا کہے تو ان کے منہ میں خاک و آگ، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور سارے ہاشمیوں سے اور خاص طور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کا مشورہ حضرت امیر معاویہ کے لیے شاہی فرمان کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلیفہ رہے۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو یزید آپ کے قریب آیا، اس نے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ تو ہی ہوگا، لیکن چند باتیں میری غور سے سن لو کہ کوئی بھی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ پہلے امام حسین کو کھلانا پلانا، پھر خود کھانا پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین اور ان کے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یاد رکھنا، خلافت ہمارا حق نہیں ہے، خلافت امام حسین اور ان کے والد حضرت مولا علی کا حق ہے۔ تم کچھ دن خلیفہ رہنا، اور جب امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں تو وہی خلیفہ ہوں گے، یا پھر جسے چاہیں گے وہ خلیفہ ہوگا، کیونکہ ہم سب ان کے اور ان کے نانا کے غلام ہیں۔ انہیں ناراض نہ کرنا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو تیری شفاعت کون کرے گا؟ وہ کر گئے نصیحتیں اصول حق پہ چلنے کی، پسر کے فعل بد سے ہے براءت معاویہ۔ یہ وصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کی تھی، مگر یزید بدبخت حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد دولت و حکومت کے نشے میں بدمست ہو کر حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف تک کو بھول گیا۔ اب اگر باپ کے وصال کے بعد بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹا ظالم و جابر ہو جائے، بیٹا بدبخت ہو جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو بھلا کر اگر یزید بدبخت اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے تو اس کا قصوروار یزید ہوگا، امیر معاویہ نہیں ہوں گے۔ یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب، نبھا نہ پایا وہ شکی نیابت معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 رجب سن 60 ہجری کو دمشق میں لقوہ کے مرض میں 78 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ وفات کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور کے تبرکات ہیں،
ان میں سے حضور کا کرتا مبارک مجھے کفن میں پہنانا، اور حضور کی چادر مبارک میں مجھے لپیٹنا، اور حضور کی لنگی مبارک مجھے باندھ دی جائے، اور میرے سجدے کی جگہوں پر حضور کی ناخن مبارک کے تراشے اور منہ مبارک رکھے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ تبرکات مصطفیٰ لہد کے واسطے چنے، عقیدے کا چراغ ہے وصیت معاویہ۔ یزید بدبخت نے دیکھا تھا کہ باپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تھا، اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھا تھا، اور قبر میں اس امید کے ساتھ لے گئے کہ اس ملبوس میں محبوب کی خوشبو ہے، اور اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور کے بدن مبارک سے چھویا ہوا کپڑا ایسا بابرکت ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا ٹکڑا ہیں ان کی کیا اہمیت اور ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ مگر بدنصیبی کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، یزید جب تخت نشین ہوا، یزید جب تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے ہر طرف خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کے پاس بھی یزید کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، لہذا پورے مدینے میں ہر شخص سے، ہر خاص و عام سے میری بیعت طلب کرو، اور خاص طور سے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں کو ایک لمحے کی بھی مہلت مت دینا۔ وہ خط ولید پڑھتے ہی گھبرا گیا۔ مشورے کے لیے اس نے مروان بن حکم کو بلایا۔ یہ مروان بن حکم کون ہے؟ مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا ہے۔ مروان وہ شخص ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس کو حضور کی بارگاہ میں تہنیت کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور نے اسے گرگٹ فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مروان کے باپ پر حضور نے جب لعنت فرمائی تھی تو اس وقت مروان اپنے باپ کے صلب میں تھا، اس لیے اس نے بھی اپنے باپ کے لعنت سے حصہ پایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مروان جسے حضور نے گرگٹ فرمایا، جس کے باپ پر لعنت فرمائی، بلکہ اسے شہر بدر کیا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا، تو ایسے مروان سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ولید نے مشورے کے لیے مروان کے سامنے بات رکھی کہ یزید نے خط بھیجا ہے، اس میں ایسا ایسا لکھا ہے، اس کی کیا صورت ہے، کیا کیا جائے۔ مروان نے کہا کرنا کیا ہے، ان تینوں حضرات کو، حسین ابن علی کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن زبیر کو ابھی اور اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں فوراً قتل کر دیا جائے، ایک لمحے کے لیے مہلت انہیں نہ دو۔ ولید بن عقبہ نے ایک لڑکے کو بھیج کر ان تینوں حضرات کو بلایا۔ اچانک بلانے سے یہ حضرات سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور اس وقت ہمیں بیعت کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے کر ولید بن عقبہ کی طرف چل پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سارے لوگ دروازے پر بیٹھو، میں اگر تمہیں اندر بلاؤں تو آنا، یا پھر تم سنو کہ میری آواز بلند ہونے لگی، تیز ہونے لگی تو فوراً اندر آ جانا، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹنا جب تک میں باہر آ نہ جاؤں۔ یہ کہہ کر کے آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ امام نے کہا کہ ولید اس وقت ہمیں کیوں بلائے ہو؟ کہا کہ امام بات دراصل یہ ہے کہ یزید نے ایک خط بھیجا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ امام نے ان للہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر ولید نے کہا کہ حضور ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لینے کے لیے، لہذا آپ یزید کی بیعت قبول کر لیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ولید تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم اہل بیعت ہیں، خدا نے ہمارا گھرانہ سب سے بلند و بالا رکھا ہے، اور یزید بدبخت ظالم و جابر، فاسق و فاجر، قاتل، شرابی اور فسق و فجور کا عادی ہے، لہذا میں اس کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ دوسری بات، میرے جیسا آدمی اس طریقے سے چھپ کر کے بیعت نہیں لے سکتا، اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے۔ آپ باہر جائیں، سارے لوگوں سے آپ بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جیسے ہی امام اٹھے اور تشریف لے جانا چاہتے ہی تھے، اتنے میں ابھی تک خاموش بیٹھا مروان بول اٹھا کہ ولید خبردار، انہیں اس طریقے سے جانے مت دو، یاد رکھو کہ اگر اس وقت یہ چلے گئے تو پھر ان پر قابو نہیں پا سکتے، اگر یہ بیعت لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ علی کا شیر کھڑا ہو گیا اور للکار کر کے کہا، او ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کے امام اپنے گھر تشریف لے گئے۔
مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی نا، لہذا اب تم ان پر قابو نہیں پا سکتے ہو، یہ تمہارے پاس سب سے بہترین موقع تھا انہیں قتل کرنے کا۔ ولید نے مروان سے کہا کہ مروان، تجھ پر افسوس ہے، تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے جس میں میرے دین اور ایمان کی تباہی ہے؟ کیا میں نبی کے لاڈلے کو، نبی کے نواسے کو صرف اس لیے قتل کر دیتا کہ اس نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے؟ مروان سن لے، خدا کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کی دولت اور حکومت بھی مل جائے تو بھی میں اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ولید جانتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عظیم ہستی کی ذرا سی بھی گستاخی ہو اور دنیا اور آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ کاش اتنی بات یزید اور اس کے ساتھیوں کے دل میں آ جاتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن یہ بدنما داغ جس کی قسمت میں تھا اسے ملنا تھا، اور وہ داغ یزید کے ماتھے پر اب تک ہے اور رہے گا، قیامت تک اس داغ کو چھڑایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، میرے امام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار کرنے سے یزید بھڑک جائے گا، وہ ظالم جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ یزید اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن امام کی دیانت اور امام کا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں اور دین و شریعت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے نیک اور صالح فرزند رسول سے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید ان کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کے لیے آرام اور آسائش میں کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ آپ کے پاس دنیا کی دولت کے انبار ہوتے، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فتنہ پیدا ہوتا، ایسا فساد پیدا ہوتا کہ پھر اس کا دور کرنا ناممکن ہوتا، اور یزید کی ہر برائی، یزید کی ہر بد کرداری کے جائز اور حلال ہونے پر امام کی بیعت سند ہو جاتی اور دین و شریعت کا نقشہ مٹ جاتا۔ مگر امام نے نانا کے دین اور شریعت کے لیے، نانا کی امت کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے احبہ اور یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن نانا جان کے دین پر آنچ آنے نہیں دیا۔ یہی وہ حق بات تھی جس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو آزمایا، اور آزمانے والوں نے دیکھ لیا کہ امام نے اپنے پاک ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ پہ نہ دے کر نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے سربلند کر دیا۔ پھر امام نے اہل بیت اور اپنے دوست و احباب اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے یہ مشورہ کیا کہ یزید نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کا چشم و چراغ کسی فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہیں کر سکتا اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد سارے احباب نے یہ مشورہ دیا کہ یزید کی بیعت کے انکار سے خطرہ یقینی ہو چکا ہے اور یزید اور اس کے ساتھیوں کی آتش اناد بھڑک اٹھی ہے، اس وجہ سے یزید کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، لہذا آپ مدینے سے مکہ چلے جائیں۔ اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہوا کہ مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے امام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ مدینے سے کوچ کر جائیں۔ لہذا 4 شعبان سن 60 ہجری کو امام کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔